السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سبق نمبر 4 بوڑھی کاکی کا مرکزی خیال، نثر پاروں کی وضاحت اور قواعد کا کام نوٹ کریں گے۔ مرکزی خیال باقول شاعر: چاند مارے ہیں فلسفے سارے، دال روٹی ہی سب پہ بھاری ہے۔ اس کا مرکزی خیال انسان کا لالچ و حرص ہے کہ کیسے وہ بزرگوں کی کمائی اور جمع پونجی حاصل کرنے کے بعد ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور یوں وہ بزرگ اپنی اولادوں کو اپنا سب کچھ دینے کے باوجود روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 1: بوڑھی کاکی کے چشمِ خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ تشریح: اس جملے میں بوڑھی کاکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا اور ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ ایک دن ان کے بھتیجے بدرام کے بیٹے کا تلک کا جشن تھا اور گھر میں بہت سارے مہمان تھے۔ ان کے لیے کھانے میں پوریاں تیار کی جا رہی تھیں۔ بوڑھی کاکی اپنی کوٹری میں بند بھوک سے بے حال تھی۔ پوریوں کی خوشبو آنے کی وجہ سے اس کی بھوک اور بڑھ گئی اور اس کے خیالات میں پوریوں کی تصویر آنے لگی، اور وہ سوچنے لگی کہ پوریاں نرم اور گرم ہوں گی، ان سے اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی، کڑا میں تیل میں تیر رہی ہوں گی، ان میں چن چن کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور پھر کڑا سے نکال کر ایک برتن میں انہیں رکھا جا رہا ہوگا۔ نثر پارہ نمبر 2: طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ اس جملے میں بدرام کی چھوٹی بیٹی لاڈلی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح بچوں میں شوخی، شرارت، بچپنا اور ہنسی مذاق ہوتا ہے، تو لاڈلی میں ان میں سے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بوڑھی کاکی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ سنجیدہ طبیعت کی مالک بن چکی تھی۔ شاید بوڑھی کاکی سے گھر والوں کے برے سلوک نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ قواعد: مرکب تام اور مرکب ناقص کی تعریفیں لکھیں اور 3 مثالیں لکھیں۔ صفحہ نمبر 65 پر مرکب تام اور مرکب ناقص کی تعریفیں بھی موجود ہیں اور مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ناول اور افسانہ میں فرق بتائیے۔ ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ افسانہ جس کو مختصر کہانی بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 66 پر افسانہ کی تعریف موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھ کے بھی اسے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا۔